بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ قول کس مغربی نقاد کا ہے؟ لانجائنس، ارسطو، TS ایلیٹ یا پھر میتھیو آرنلڈ؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، لانجائنس ہو جائے گا۔ ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ قول جو ہے لانجائنس کا ہے۔ اچھا دوستو، کل ہم لوگوں نے جو سوال کیا تھا کلاس نمبر 22 میں، تو اس میں جو ہے ایک سوال تھا، سوال نمبر 4 تھا، جس طرح انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا۔ تو اس سوال کا جواب میں نے سحر البیان بتا دیا تھا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب سحر البیان نہیں ہوگا، بلکہ گلزار نسیم ہوگا۔ مثنوی گلزار نسیم میں یہ اشعار آئے ہیں، جس طرح انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا۔ اس شعر پر اس مثنوی کا اختتام ہوتا ہے۔ دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کو 1839 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور یہ مثنوی پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ دیا شنکر نسیم کے پیدائش و وفات کے بارے میں بات کریں تو نسیم کے پیدائش دوستو 1811 عیسوی کو یہ ہے لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے 1845 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ڈرامہ اور مصنف کے اعتبار سے ان میں صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ جب تک ان سبھی کے پیدائش و وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں دوستو، حبیب تنویر کے بارے میں بات کریں دوستو، تو حبیب تنویر صاحب کی پیدائش لاہور رائے پور میں 1923 عیسوی کو ہوئی ہے۔ حبیب تنویر کی پیدائش رائے پور میں 1923 عیسوی کو ہوئی ہے، اور ان کا انتقال 2009 عیسوی کو بھوپال میں ہوا ہے۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش 1900 عیسوی کو یہ ہے لاہور میں، اور وفات 1970 عیسوی کو ہوئی ہے قاتلانہ حملے کی وجہ سے۔ آغا حشر کشمیری کے پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1879 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے بنارس میں، اور وفات 1935 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ اور پروفیسر محمد مجیب کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو پروفیسر محمد مجیب کی پیدائش 1902 عیسوی کو یہ ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1985 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ حبیب تنویر کی پیدائش 1923 عیسوی کو، وفات 2009 عیسوی کو۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش 1900 عیسوی کو، وفات 1970 عیسوی کو۔ اور آغا حشر کشمیری کی 1879 عیسوی کی پیدائش، وفات 1935۔ مجیب کی 1902 عیسوی کو، وفات 1985 عیسوی کو۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے، آپ کا ہو جائے گا دوسرا۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نین۔ امتیاز علی تاج صاحب کا ڈرامہ گونگی جورو۔ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہو جائے گا سفید خون، اور پروفیسر محمد مجیب کا آزمائش۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن دوسرا ہوگا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے گا۔ اچھا دوستو، پروفیسر محمد مجیب کے کچھ اور بھی تصانیف ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ انجام ان کا ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ خانہ جنگی بھی ان کا مشہور ہے، جسے آپ نے MA میں پڑھنا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے روسی ادب، ہیروئن کی تلاش، تاریخ تمدن ہند، اور ان پر کتاب جو ہے ڈاکٹر صادقہ ذکی نے محمد مجیب حیات اور اردو خدمات کے عنوان سے لکھا ہے۔ محمد مجیب جو ہیں یہ نامور مورخ ہیں، تاریخ نویس ہیں، اور اس کے علاوہ انگریزی اور اردو کے بھی مصنف رہے ہیں محمد مجیب۔ چلے جی ساتھیو، سوال نمبر 3 دیکھیے۔ انجمن پنجاب کے تیسرے مشاعرے کا عنوان کیا تھا؟ زمستان، برسات، حب وطن یا پھر امید؟ بہت ہی اچھا سوال ہے دوستو، سبھی لوگ اس کا آنسر دینے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو انجمن پنجاب کے تیسرے مشاعرے کا عنوان جو ہے دوستو امید تھا۔ رائٹ آپشن آپ کا دال ہو جائے گا۔ انجمن پنجاب کے تیسرے مشاعرے کا عنوان کیا تھا؟ تو امید تھا۔ اوور آل اس مشاعرے کے بارے میں بات کریں، انجمن پنجاب کے جو ٹوٹل مشاعرے ہوئے تھے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں
یہ سبھی جو ہیں مولانا محمود حسین آزاد کی نظم ہے دوستوں، اور انجمن پنجاب کے مشاعرے میں یہ انہوں نے پڑھا تھا مولانا محمود حسین آزاد نے۔ تو اب یہاں دیکھیے دوستو، انجمن پنجاب کے پہلے مشاعرے میں جو ہے اس کا موضوع تھا برسات، اور دوستو یہ پہلا مشاعرہ جو ہے 30 مئی 1874 عیسوی کو منعقد ہوا تھا۔ دیکھیں یہاں سے سوال بنا ہے تیسرے مشاعرہ کا عنوان کیا تھا، تو ہو سکتا ہے چوتھے، پانچویں، چھٹے یا پہلے دوسرے کا بھی پوچھ لیا جائے، تو میں یہاں ذکر کر لیتا ہوں۔ تو پہلا مشاعرہ جو ہے 30 مئی 1874 عیسوی کو ہوا تھا، اور اس کا موضوع برسات تھا۔ دوسرا مشاعرہ 30 جون 1874 عیسوی کو، پہلا 30 مئی 1874 اور دوسرا 30 جون 1874، اور دوسرے مشاعرہ کا موضوع جو ہے زمستان تھا، اور تیسرا مشاعرہ جو ہے 13 اگست 30 سے 13 پکڑ لیجئے گا، 13 اگست 1874 عیسوی میں منعقد ہوا تھا، اور تیسرے مشاعرہ کا جو موضوع تھا، عنوان تھا، وہ امید تھا، جس سے سوال بنا ہے۔ اور تیسرے مشاعرے میں جو ہے دوستو 10 شعراء نے شرکت کی تھی۔ چوتھا مشاعرہ کے بارے میں بات کریں تو چوتھے مشاعرہ جو ہے 1 ستمبر 1874 عیسوی کو، یہ یاد رکھیے گا، ستمبر، اگست، یہ مہینہ یاد رکھیے گا، سال نہیں، سال تو لگ بھگ سبھی کا سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، بس یہاں 8واں اور 9واں میں بس یہاں چینج ہے، 8واں میں 1875 ہے اور 9واں میں بھی ہے، تو بس آپ نے مہینہ یاد رکھنا ہے۔ تو چوتھے کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو چوتھا مشاعرہ جو ہے 1 ستمبر 1874 عیسوی کو ہوا تھا، اور اس کا موضوع حب وطن تھا۔ حب وطن بھی امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس مشاعرے میں جو ہے تو دوستو ٹوٹل 13 شعراء نے شرکت کی تھی۔ اب بات کریں پانچویں مشاعرے کی، تو پانچواں مشاعرہ جو ہے یہ بھی 1874 عیسوی میں منعقد ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ تو 19 اکتوبر کو، ٹھیک ہے، 19 اکتوبر کو ہوا تھا۔ اور چھٹا مشاعرہ جو ہے 14 نومبر کو ہوا تھا، اور چھٹا مشاعرہ کا موضوع انصاف تھا، پانچواں کا امن تھا۔ اور بات کریں دوستو ساتواں مشاعرہ کی، تو ساتواں مشاعرہ جو ہے 19 دسمبر 1874 عیسوی میں منعقد ہوا تھا، اور اس کا موضوع مروت تھا۔ آٹھواں مشاعرہ اور نواں مشاعرہ 1875 عیسوی میں ہوا ہے، تو یہ جو ہے کس مہینے میں ہوا تھا؟ تو 30 جنوری، آٹھواں مشاعرہ جو ہے 30 جنوری میں ہوا تھا، اور اس کا موضوع قناعت تھا۔ اور اس مشاعرے میں 2 طالب علم تھے، اور نواں مشاعرہ جو ہے یہ 13 مارچ 1875 عیسوی کو ہوا تھا، اور اس کا موضوع تہذیب تھا۔ چلے جی دوستو، سوال نمبر 4 دیکھیے، گلکرسٹ کا رسالہ قواعد زبان کس نے مرتب کیا تھا؟ جی ساتھیو، تو گلکرسٹ کا رسالہ قواعد زبان کو جو ہے میر بہادر علی حسینی نے مرتب کیا تھا۔ رائٹ آپشن آپ کا جیم ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، بے، پے اور فے تینوں دولبی بندشی آوازیں ہیں، ان تینوں میں صوتی فرق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جی دوستو، تو ان تینوں میں صوتی فرق صوت پات سے پیدا ہوتا ہے۔ بے، پے اور فے یہ تینوں کیا ہیں؟ تو دولبی بندشی آوازیں ہیں، اور ان تینوں میں جو صوتی فرق جو ہے، جو آواز ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو صوت پات سے۔ اس کا رائٹ آپشن آپ کا جیم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6 دیکھیے گا، علامہ اقبال کا وہ کون سا مجموعہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ جی تو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز 1938 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے دوستو، ارمغان حجاز۔ علامہ اقبال کا پہلا مجموعہ کلام جو ہے بانگ درا ہے، جو 1924 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ دوسرا ان کا بال جبریل ہے، بال جبریل 1935 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں ان کے 4 نظمیں شامل ہیں جو آپ کے داخل نصاب ہیں، لالۂ سیرائی، لینے خدا کے حضور میں ذوق و شوق، ساقی نامہ، اور ان کا چوتھا ہے ضرب کلیم۔ ضرب کلیم میں داخل نصاب نظم شعاع امید شامل ہے، شعاع امید تو چوتھے میں ہی شامل ہے، اور چوتھا 1936 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی، اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 7 کی طرف۔
ہند و پاک میں علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریبات کا منعقد ہوئیں۔ جی تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کل والی کلاس میں ذکر کیا تھا، تو اس سوال کا سیدھا سیدھی جواب ہو جائے گا 1977 عیسوی میں علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریبات جو ہے 1977 عیسوی میں منعقد ہوا تھا، اور ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے پہلی بار علامہ اقبال کی اقبال چیئر قائم کی تھی۔ اور ہندوستان میں علامہ اقبال جو ملتا ہے اقبال سمان، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ مدھیہ پردیش کی جانب سے ملتا ہے، مدھیہ پردیش کی حکومت کے ذریعے ملتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور ہندوستان میں علامہ اقبال سمان جو ہے مدھیہ پردیش کی حکومت کے ذریعے جو ہے پہلی مرتبہ 1986 عیسوی میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال جو ہے اقبال سمان کی شروعات جو ہے ارجن سنگھ نے کی تھی، شروعات اس کی ارجن سنگھ صاحب نے کی تھی، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا دوستو۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا؟ جی تو دوستو پروفیسر ارنلڈ، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اور دوستو علامہ اقبال نے جو ہے ارنلڈ کی ہی صحبتوں کی وجہ سے علامہ اقبال میں جو ہے اعلیٰ جذبہ اور تحقیق کی لگن پیدا ہوئی تھی۔ انہی کی صحبت کی وجہ سے جو ہے ان میں علم کا جذبہ اور تحقیق کی لگن پیدا ہوئی تھی۔ اور دوستو یاد رکھیے گا نالۂ فراق جو ہے، نالۂ فراق انہی کی یاد میں جو ہے علامہ اقبال صاحب نے لکھی تھی۔ نالۂ فراق جو ہے پروفیسر ارنلڈ کی ہی یاد میں انہوں نے لکھی تھی۔ علامہ اقبال نے دوستو قیام انگلستان کے دوران شاعری ترک کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پروفیسر ارنلڈ کے ہی کہنے پر جو ہے یہ باز آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے شاعری کو جاری رکھا۔ بات کریں علامہ اقبال کی اور دیگر تصانیف کی، تو علم الاقتصاد آپ نے سنا ہوگا، علم الاقتصاد۔ تو علم الاقتصاد یہ کیا ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف ہے، یہ پہلی نثری تصنیف ہے، اور اسے بھی علامہ اقبال نے مسٹر ارنلڈ کی کہنے پر جو ہے مسٹر ارنلڈ کی تحریک سے جو ہے انہوں نے لکھی تھی، اسے جو ہے مسٹر ارنلڈ کی ہی تحریک سے جو ہے اسے لکھا تھا علم الاقتصاد کو۔ چلے جی دوستو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اقبال نے نالۂ فراق کس کی یاد میں کہی؟ جی تو ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا اے آپشن۔ سوال نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1933 عیسوی میں علامہ اقبال کن حضرات کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے تھے؟ اس کے بھی بارے میں ہم لوگوں نے کل ذکر کیا تھا، تو اس سوال کا سیدھا سیدھی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا سید سلیمان ندوی اور سراس مسعود۔ علامہ اقبال نے 1933 عیسوی میں دوستو سید سلیمان ندوی اور سراس مسعود کے ساتھ جو ہے افغانستان کا سفر کیا تھا، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور دوستوں علامہ اقبال نے سراس مسعود کی دعوت پر 1935 عیسوی میں بھوپال کا بھی سفر کیا تھا، اور نواب بھوپال نے سراس مسعود کی تجویز پر علامہ اقبال کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بانگ درا کی کس نظم کو عبد القادر سروری نے بانگ درا کا دل کہا ہے؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا شمع و شاعر۔ عبد القادر یہ مدیر مخزن کے جو ہے مدیر ہیں، یہ مخزن جو رسالہ مخزن اس کے یہ مدیر ہیں عبد القادر صاحب۔ اور دوستو شمع و شاعر کا دل جو ہے انہوں نے ہی کہا تھا عبد القادر سروری نے۔ اور یاد رکھیں گے پروفیسر عبد القادر جو ہیں یہ مخزن کے مدیر ہیں، اور نظم شمع و شاعر کو بانگ درا کا دل کہنے والے ہیں۔ اور بانگ درا میں جو ہے ٹوٹل جو ہے بانگ درا جو ہے 101 بند پر مشتمل ہے، 101 بند پر مشتمل ہے۔ یہ جو نظم ہے، نظم شمع و شاعر جو ہے 101 بند پر مشتمل ہے، اور یہ ترکیب بند میں ہے، اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے شکوہ اور خضر راہ بھی جو ہے علامہ اقبال کے مجموعہ بانگ درا ہی میں شامل ہیں۔ اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بانگ درا کا دیباچہ جو ہے کس نے لکھا تھا، تو بانگ درا کے دیباچہ لکھنے والے بھی
عبد القادر سروری صاحب ہی ہیں۔ اور بانگی درہ کی پہلی نظم کیا ہے؟ تو بانگی درہ کی پہلی نظم ہمالہ، اور یہ مخزن لاہور سے ہی، مخزن جو یہ نکلتا تھا لاہور سے، اس میں جو ہے کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوا، کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوا تھا، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اب بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 12 کی طرف۔ یہ کس نے کہا تھا دوستو کہ خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے؟ جی تو آل احمد سرور نے کہا تھا کہ خضر راہ جو ہے ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے۔ علامہ اقبال نے نظم خضر راہ کو دوستو 1922 عیسوی میں لکھی، اور یہ نظم جو ہے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں انہوں نے پڑھا تھا، اس نظم کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھا تھا، اور اس نظم کو سن کر مجمع جو ہے بے اختیار رونے لگے، اور علامہ اقبال نے یہ نظم جو ہے ڈرامائی تکنیک میں لکھا تھا، ڈرامائی تکنیک میں جو ہے اس نظم کو لکھا تھا انہوں نے۔ اب بات کر لیں دوستو کلیم الدین شمشید رحمان فاروقی اور آل احمد سرور کی پیدائش وفات کی، تو کلیم الدین کی پیدائش 1908 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں، اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے۔ شمس الرحمان فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ آل احمد سرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو بدایوں میں، اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا؟ شعر یہ ہے کہ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ جی ساتھیوں، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تجنیس تام۔ تجنیس تام کیا ہوتا ہے؟ اسے پچھلی کلاس میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو جس شعر میں ایسے دو لفظ کو لانا جو ہر طرح سے مشابہ ہوں، یعنی ملتا جلتا ہوں۔ شعر میں ایسے دو الفاظ کا ذکر کرنا جو ہر طرح سے ملتا جلتا ہوں، لیکن معنی ان کے مختلف ہو اور لفظ جو ہیں ملتے جلتے ہیں، تو وہ ہمارا ہوتا ہے تجنیس تام، ملتے جلتے کو کہا جاتا ہے۔ چلیے جی دوستو، اور مرات النظیر کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ مرات النظیر کو ضلع جگت بھی کہا جاتا ہے، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال۔ اور تضاد کو طباق بھی کہا جاتا ہے، طباق الٹا سیدھا، زیدہ ازداد۔ سوال نمبر 14 دیکھیے گا۔ جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کہتے ہیں وجہ متعین کرنے کو، وجہ بیان کرنے کو۔ اگر کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو چاہے وہ واقعی نہ ہو، حقیقی نہ ہو، مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت و نزاکت ہو اور بات واقعہ اور فطرت سے مناسبت رکھتی ہو، تو اسے حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے شعر میں جو ہے حسن تعلیل کے استعمال۔ جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا حسن تعلیل۔ اشتقاق کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ شعر میں ایسے الفاظ استعمال کیا جائے جو حروف میں ترتیب وار ہوں اور معنی میں موافقت پائی جائے، جیسے کہ شہود، شاہد، مشہود، غفلت، غافل، تغافل، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو وہ آپ کے اشتقاق ہوتے ہیں۔ اوکے۔ اور تجنیس کیا ہوتا ہے؟ تو تجنیس جو ہے دو الفاظ میں ایک ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں، تو وہ اور طباق آپ کو معلوم ہوگا، جسے تضاد بھی کہا جاتا ہے، الٹا سیدھا، ایک دوسرے کی ضد ہو۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کون سا وصف زیادہ ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا جزیات نگاری۔ گلزار نسیم کے بارے میں بات کیا تھا ہم لوگوں نے، جسے دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ مثنوی پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گلزار نسیم جو ہے یہ ایک طبع ذات نہیں ہے، بلکہ یہ
اسے سب سے پہلے عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور عزت اللہ بنگالی نے ایک قصہ بقاولی کے نام سے لکھا تھا، اور یہ فارسی نثر میں تھا۔ عزت اللہ بنگالی نے قصہ بقاولی کے نام سے لکھا تھا، اور یہ فارسی نثر میں تھا۔ 1722 عیسوی میں جو ہے انہوں نے لکھا تھا، اور اس کو منشی نہال چند لاہوری نے 1803 عیسوی میں نہال چند لاہوری صاحب نے 1803 عیسوی میں گلگرسٹ کے فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے جو ہے اردو میں منتقل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ نہال چند لاہوری نے اسے 1803 عیسوی میں مذہب عشق کے نام سے گلگرسٹ کے فرمائش پر منتقل کیا تھا، اور آخر میں جو ہے دیا شنکر نسیم نے اسے اردو نظم کا لباس پہنا کر 1839 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ مثنوی 1844 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی ہے۔ دوستو، دیا شنکر نسیم نے اس مثنوی کو 28 سال کی عمر میں لکھا تھا، یاد رکھیں گے 28 سال کی عمر میں جو ہے اس مثنوی کو لکھا تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مثنوی گلزار نسیم کو کس نے جو ہے مرتب کیا تھا، تو یاد رکھیے گا 1925 سے 2006 والے نے، یعنی رشید حسن خان نے جو ہے مرتب کیا ہے۔ اور مثنوی گلزار نسیم بحر حزج میں ہے، یہ بحر حزج میں ہے، اور مثنوی گلزار نسیم جو ہے دوستو یہ اس مثنوی کے بارے میں رشید احمد صدیقی کا ایک قول ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کس نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ گلزار نسیم کو کس نے کہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1912 سے 1972 والے نے، یعنی سید احتشام حسین نے گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ چلیے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس مثنوی نگار نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا شوق لکھنوی۔ مرزا شوق لکھنوی صاحب نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرے کے طور پر پیش کیا ہے۔ مرزا شوق لکھنوی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1773 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1773 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1871 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام آغا علی خان تھا۔ آغا علی خان ان کے والد کا نام تھا دوستو، اور اصل نام ان کا مرزا شوق لکھنوی کا اصل نام تصدق حسین تھا۔ تصدق حسین ان کا اصل نام تھا، یاد رکھیں گے، اصل نام ان کا تصدق حسین تھا۔ پیدائش 1773 عیسوی کو، وفات 1871 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں۔ اور دوستو، مرزا شوق لکھنوی کی کچھ مثنویاں ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے مومن اور میر تقی میر حسن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو ہی ہے، اور وفات 1852 عیسوی کو دہلی میں۔ میر تقی میر کی 1722 عیسوی کو آگرہ میں، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ میر حسن کے پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو، تو میر حسن کی پیدائش 1737 عیسوی کو ہوئی ہے، 1737 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ جی، تو اب بات کر لیتے ہیں مرزا شوق لکھنوی کی دیگر مثنویوں کے بارے میں۔ تو ان کی دیگر مثنویوں میں ہو جائے گا فرب عشق، بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بہار عشق، ظہر عشق کے نام سے ہے، تو آپ کو آسانی رہے گی یاد رکھنے میں۔ لذت عشق، خنجر عشق وغیرہ جو ہے ان کی مثنوی ہے، اور مرزا شوق لکھنوی کی پہلی مثنوی جو ہے فرب عشق ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب ان میں سے کیا ہوگی؟ جی دوستو، تو قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب آپ کا ہو جائے گا بی آپشن، تشبیہ، گریز، مدح، بیچ میں آتا ہے مدعا، اور اس کے بعد آتا ہے دعا 5ویں نمبر پر۔ قصیدے کے اجزاء ترکیبی بھی ویسے 5 ہیں، اور آپ مجھے بتائیے کہ قصیدہ کس زبان سے نکلا ہے؟ جی دوستو، تو قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان سے نکلا ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے ستبر یا مغز غلیظ کے، یعنی گاڑھا یا دمدار گودا۔
یہ یوں کہہ سکتے ہیں دوستوں کہ قصیدہ جو ہے لفظ قصص سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاحاً قصیدہ جو ہے اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے جو ہے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں اور جس میں مدح یا ضم ہوں تو اسے جو ہے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اور قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد جو ہے 21 بتائی جاتی ہے امداد امام اثر کے مطابق، اور اس میں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے دوستو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو میر انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے؟ جی تو جعفر نے کہا ہے، جعفر صاحب نے لکھا ہے کہ صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو میر انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے۔ چلیے جی بات کر لیتے ہیں میر انیس کی پیدائش اور وفات کی دوستوں۔ تو میر انیس کی پیدائش 1802 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ مرزا دبیر کی 1803 عیسوی کو ہوئی ہے اور دہلی میں، اور وفات 1875 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی اچھا یاد رکھیے گا، میر انیس کے تعلق سے کچھ اقوال ہیں، میں آپ سے یہاں پہ سوال کروں گا اور آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ سبھی اقوال کن کے، جیسے کہ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، یہ کس کا قول ہے؟ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، یہ قول کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا عبد الحلیم شرر 1860 سے 1926 والے، یہ عبد الحلیم شرر کا قول ہے دوستو۔ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ اور یہ قول کن کا ہے دوستو کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کی آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے 1837 سے 1914 والے کا، یعنی الطاف حسین حالی کا یہ قول ہے، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ اور بھی کچھ لوگوں کے اقوال ہیں میر انیس کے تعلق سے جنہیں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ دوستو محمد حسین آزاد کا قول ہے کہ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت اور مقامی طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے ہیں۔ یہ قول ہے مسعود حسین خان کا کہ حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے، تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ مسعود حسین خان 1919 سے 2010 والے کا یہ قول ہے۔ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، میر انیس کے والد کے نام خلیق ہے، تو یہ قول آتش کا ہے کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ اور دوستو میر انیس کے مرثیوں کو معجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 19 دیکھیے گا، مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی؟ اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ مرثیے کو کس نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے ہیں؟ جی تو سوال نمبر 19 کا آپ کا صحیح جواب سودا ہو جائے گا، اور ابھی میں نے سوال کیا تھا کہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کس نے کیے تھے، تو وہ ہو جائیں گے میر ضمیر، ٹھیک ہے۔ اور مرزا رفیع سودا نے تشبیب سے مرثیے کو متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی تھی۔ چلیے اور یاد رکھیے گا مرثیے کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ ٹوٹل 8 ہیں، مرثیے کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، زنگ، شہادت اور بین۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ مرثیہ کے کس جز میں برات استحلال کی صورت ملتی ہے؟
جی، تو مسیح کے جز چہرہ میں برات استقلال کی صورت ملتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ارتفاع یعنی سبلیمیشن کا تصور کس سے منسوب ہے؟ جی ساتھیو، تو ارتفاع یعنی سبلیمیشن کا تصور جو ہے لونجائنس سے منسوب ہے، لونجائنس سے منسوب ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، لونجائنس نے شاعری میں الوہیت کا نظریہ پیش کیا تھا۔ لونجائنس صاحب نے ہی شاعری میں جو ہے الوہیت کا نظریہ پیش کیا تھا، اور لونجائنس کے مطابق الوہیت تک پہنچنے کے لیے 5 صفات ہونے چاہیے۔ کتنے صفات ہونے چاہیے الوہیت تک پہنچنے کے لیے؟ تو 5 صفات ہونے چاہیے۔ اور لونجائنس کے نزدیک شاعری نہیں بلکہ شاعر زیادہ اہم ہے۔ ان کے نزدیک، لونجائنس کے نزدیک شاعری نہیں بلکہ شاعر زیادہ اہم ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور لونجائنس جو ہے یہ افلاطون کے نظریات سے متاثر تھے۔ لونجائنس کس کے نظریات سے متاثر تھے؟ تو افلاطون۔ اور یاد رکھیے گا، ارسطو کے بعد جو ہے تنقیدی فکر میں جو یونانی نام آتا ہے وہ لونجائنس کا ہی آتا ہے۔ ارسطو کے بعد تنقیدی فکر میں، تنقیدی فلسفہ میں جو یونانی نام آتا ہے وہ لونجائنس کا ہی ہے دوستو۔ اور لونجائنس نے دوستو پہلی صدی عیسوی میں اپنا مقالہ الوہیت کے بارے میں تصنیف کیا تھا 1554 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ اور لونجائنس کے تعلق سے کچھ نکات ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں دوستو، تو ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ لونجائنس جو ہیں یہ افلاطون کے نظریات سے متاثر تھے، اور لونجائنس یہ پہلی صدی عیسوی کے تھے۔ اور لونجائنس جو ہے ادب میں لطف اندوزی پر زور دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو چیزیں ادب کو الوہیت عطا کرتی ہیں وہ 5 ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ جی، تو وہ صفات یہ آپ کے 5 ہو گئے: خیال بلند ہو، جذبات میں ایسی شدت ہو کہ پڑھنے والے کے دل میں اتر جائیں، صنعتوں کا استعمال، لفظوں کے انتخاب اور لفظوں کی ترتیب سے ہم آہنگی ظاہر ہوتی ہو۔ تو یہ آپ کے ان کے 5 خصوصیات ہیں۔ لونجائنس نے عظیم ادب کی جو 5 خصوصیات بتائی ہیں وہ آپ کے یہ ہیں، یاد رکھیے گا۔ پوچھا جاتا ہے کہ عظیم ادب کی 5 خصوصیات کس نے بتائی ہیں، تو وہ لونجائنس ہیں۔ پہلا خیال بلند، دوسرا جذبات میں ایسی شدت، اور تیسرا صنعتوں کا استعمال، چوتھا لفظوں کے انتخاب، 5واں لفظوں کی ترتیب۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ 20ویں صدی میں عملی تنقید کو ایک نئے طریقہ کار کے طور پر کس نے پیش کیا تھا؟ جی، تو 20ویں صدی میں عملی تنقید کو ایک نئے طریقہ کار کے طور پر پیش کرنے والے ہیں آئی اے ریچرڈس۔ سوال نمبر 22 کا آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا بی آپشن۔ 20ویں صدی میں عملی تنقید کو ایک نئے طریقہ کار کے طور پر پیش کرنے والے کون ہیں دوستو؟ تو آئی اے ریچرڈس ہیں۔ آئی اے ریچرڈس کے تعلق سے کچھ نکات ہیں، ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں، آپ کو زیادہ آسانی رہے گی۔ آئی اے ریچرڈس جو ہے یہ شاعری کو زندگی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، اور سائنسی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اور نفسیات سے مدد دیتے ہیں۔ اور ہمارا اردو سائنس کا دور ہے، سائنس زندگی کے ہر شعبے کی طرح تنقید کو بھی متاثر کیا، یہ ان کا ماننا ہے۔ اور آئر آرمسٹرانگ ریچرڈس چشائر ان کا پورا نام ہے، آئر آرمسٹرانگ ریچرڈس چشائر ان کا پورا نام ہے آئر ریچرڈس کا۔ یہ انگلستان کے رہنے والے تھے، ان کی پیدائش 1893 عیسوی میں ہوئی ہے، اور آئر ریچرڈس جو ہیں یہ جمالیات کے پروفیسر تھے۔ آئی ریچرڈس جو ہیں یہ ادب کو سائنس کے نظریے سے دیکھتے ہیں، اور آئی ریچرڈس جو ہے شاعری کو زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ سائنس ہمیں وہ چیز نہیں دے سکتی ہے جو شاعری ہمیں دیتی ہے اور دے سکتی ہے۔ ان کا ماننا ہے آئی ریچرڈس کا کہ شاعری جو ہے ان کو زندگی کے لیے یہ انہوں نے ضروری سمجھا ہے۔ اور آئی ریچرڈس جو ہے زبان و معنی کے رشتے پر زور دیتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اشاریت کی سائنس جو ہے ایجاد بھی کی ہے، اور ایک اچھے نقاد کی انہوں نے 3 خصوصیات بتائی ہیں۔ اور آئی ریچرڈس کی تنقید نگاروں سے تنقید میں نفسیاتی اسکول کا آغاز ہوتا ہے، نفسیاتی اسکول کا آغاز جو ہے انہوں نے ہی کیا ہے۔ تو یہ بھی اگر پوچھا جائے کہ کس نے جو ہے نفسیاتی اسکول کا آغاز کیا ہے تنقید نگاروں، تو یاد رکھیے گا آئی ریچرڈس۔ اور سائنس اور شاعری ان کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا آئی ریچرڈس کا یہ مضمون ہے۔ چلے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
میر کے نکات الشورى کے جواب میں معشوق چہل سالہ خود کا تذکرہ کس نے تحریر کیا ہے؟ جی تو میر محمد یار خاکسار نے تحریر کیا ہے۔ میر تقی میر کے نکات الشورى کے جواب میں معشوق چہل سالہ خود کا تذکرہ میر محمد یار خاکسار نے لکھا ہے۔ اور میر نے نکات الشورى جو ہے دوستو 1752 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ یہ فارسی میں لکھا ہوا تذکرہ ہے اور یہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، فارسی میں لکھا گیا ہے۔ نکات الشورى یاد رکھیے گا فارسی زبان میں لکھا گیا ہے اور اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ نکات الشورى پہلی بار 1922 عیسوی میں حبیب الرحمن خان شیروانی کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ 1935 عیسوی میں مولوی عبدالحق نے اسے شائع کیا تھا، اور مولوی عبدالحق نے جو شائع کیا تھا اس میں ٹوٹل 103 شعراء کا ذکر ہے۔ نکات الشورى میں 103 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو مولانا حبیب الرحمن مولوی حبیب الرحمن خان شیروانی 1922 عیسوی میں اسے شائع کیے تھے، اور مولوی عبدالحق 1935 عیسوی میں جو ہے شائع کیا تھا۔ میر تقی میر نے نکات الشورى میں جو ہے امیر خسرو کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ امیر خسرو صاحب کا سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے دوستو میر تقی میر نے۔ اور دوستو میر کے حساب سے میر کے زمانے میں 3.25 شاعر دہلی میں موجود تھے۔ میر نے خود کو اور سودا کو مکمل شاعر کہا، اور درد کو آدھا اور سوز کو پاؤ شاعر کہا تھا۔ اور میر تقی میر نے حاتم کو مرد جاہل قرار دیا ہے۔ مرد جاہل جو ہے حاتم کو انہوں نے ہی قرار دیا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 24 کی طرف۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اہمیت دی ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ ارسطو جو ہیں یہ انہوں نے ڈرامے کے فن میں جو ہے پلاٹ کو اولیت دی ہے۔ ارسطو جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 384 سال پہلے جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے، اور ارسطو کا باپ جو ہے یہ مقدونیہ کے بادشاہ یعنی ایمنٹوس کا یہ خاص طبیب تھے ان کے والد، اور کتھارسیس کا نظریہ جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے ارسطو صاحب۔ پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کتھارسیس کا نظریہ کس نے پیا؟ تو ارسطو صاحب نے پیش کیا ہے۔ اور ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اولیت دیا، اور ارسطو کے نزدیک نقالی جو ہے عیب نہیں بلکہ خوبی ہے، اور انہوں نے شاعری کی 4 قسمیں بتائی ہیں: علمیہ، تربیہ، رزمیہ اور باغیانہ شاعری۔ ان کی تصنیف فن خطابت یعنی ریٹرکس اور فن شاعری یعنی بوتیقہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاد عظیم آبادی کی خودنوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کس نے کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا؟ جی تو قاضی عبدالودود نے کہا تھا۔ ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے قاضی عبدالودود صاحب کی 1984 عیسوی کو بہار ہی میں ہوئی ہے۔ رشید حسن خان کی پیدائش 1925 عیسوی کو اور وفات 2006۔ محمود شیرانی کی بارے میں بات کریں تو محمود شیرانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں، اور وفات 1946 عیسوی کو۔ اور مسعود حسن خان کا اوپر ذکر ہم نے کر لیا ہے۔ تو بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تاریخ اعتبار سے صحیح ترتیب کون سی ہوگی دوستوں؟ جی تو تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب آپ کا ہو جائے گا سی آپشن۔ سرور جہان آبادی کے پیدائش 1873 عیسوی کو ہے۔ اسماعیل میرٹھی صاحب کی پیدائش 1844 عیسوی کو۔ اکبر الہ آبادی کی 1846، اور نور میم راشد کی پیدائش 1910 عیسوی کو۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن سی ہو جائے گا۔ سرور جہان آبادی کی وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی وفات 1910 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی وفات 1917 عیسوی کو۔ اکبر الہ آبادی کی وفات 1921، اور نور میم راشد کی 1975۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 27 دوستو، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی تو محمد حسین آزاد کا ہو جائے گا، محمد حسن نہیں ہوگا، حسین آزاد ہوگا۔ محمد حسین آزاد کا صبح امید،
الطاف حسین حالی صاحب الطاف حسین حالی کا ہو جائے گا نشاط امید، علامہ اقبال کا ذوق و شوق، اور اسماعیل میرٹی کا خدا کی صنعت۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے، اور چند ہمعصر یا مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کندن جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے، کنیا کا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے۔ غبار خاطر یہ خاکوں کا نہیں بلکہ خطوط کا مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہوگا، رائٹ آپشن آپ کا اے اور سی پہلا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ شاعر اور ان کے شعری مجموعے کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ جی، تو فیض احمد فیض کا نقش فریادی ہو جائے گا، اور نون میم راشد کا گمان کا ممکن ہو جائے گا۔ سرخ سویرا مخدوم محی الدین کا، اختر الایمان کا یادیں ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے بی سی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا اے اور ڈی دوسرا ہو جائے گا۔ آج کا آخری سوال دیکھیے گا۔ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، یہ قول کن کا ہے؟ اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب احسن الشعراء فی کذبہ میں لکھا ہے۔ جی، تو یہ قول ہے قدامہ ابن جعفر کا، نقد الشعر ان کا، یہ بھی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے قدامہ ابن جعفر کا۔ تو یاد رکھیے گا، بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو، قدامہ ابن جعفر نے یہ کہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔